صفحہ نمبر 167 جاری ہے۔ 2. پاکستان میں پانی کے وافر ذرائع ہیں مگر ہر سال کافی پانی ضائع ہو جاتا ہے اور کھیتوں تک نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ کیمیائی کھادوں کی آلودگی اور شہروں کی گندگی بھی دریاؤں میں جاتی ہے، جس سے ہمارے دریاؤں کے پانی آلودہ ہو رہے ہیں۔ دریاؤں کی آلودگی سے دریاؤں کے جانور اور مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ 5. تمام سطحوں کی تعلیم کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ 6. پرائیویٹ سیکٹر کو تعلیم کی مد میں سرمایہ کاری کے لیے ترغیب دینا۔ 7. اعلیٰ تعلیم کو بین الاقوامی تعلیمی معیار تک لے جانا۔ 8. تحقیق اور سائنسی تعلیم کو جدید سطح پر استوار کرنا۔ 9. مستحق طلباء کی مالی امداد کرنا۔ 10. امتحانات کے طریقہ کار کو شفاف بنانا۔ اور 11. لائبریریوں کو مزید بہتر بنانا اور وسیع کرنا۔ صفحہ نمبر 169۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی کا بنیادی مقصد قوم کو 21ویں صدی کے چیلنجوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس پالیسی کے مطابق پرائمری تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پرائمری تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے 45,000 نئے پرائمری تعلیم کے لیے اسکول کھولے جائیں گے اور 1 لاکھ سے زیادہ نئے اساتذہ کی بھرتی کی جائے گی۔ اس کام کے لیے 288 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس پالیسی کے تحت پہلے سے موجود 20,000 پرائمری اسکولوں میں ڈبل شفٹ کا اجرا کیا جائے گا تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ داخلہ دیا جا سکے۔ موجودہ پرائمری نصاب میں تبدیلیاں کر کے اس کی اصلاح کی جائے گی تاکہ یہ نئے دور کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ آئندہ 6ٹھی جماعت میں نئے مضامین متعارف کرائے جائیں گے۔ ان میں ٹیلی کمیونیکیشن یعنی مواصلات، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، پیٹرولیم، ٹیکسٹائل، زراعت اور دیگر مختلف صنعتوں کے متعلق مضامین شامل کیے جائیں گے۔ اس طرح نئے دور کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ اگلے 5 سالہ منصوبے کے تحت مڈل اسکول کے طلباء کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور 19,000 سیکنڈری اسکول اور 750 ہائر سیکنڈری اسکول قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی قائم کی جائے گی جو اسکولوں کے معاملات اور امور کی نگرانی کرے گی۔ اس میں مقامی آبادی سے لوگوں کو شامل کیا جائے گا تاکہ اسکولوں کو مقامی حالات کے مطابق چلایا جا سکے۔ اس پالیسی میں کہا گیا ہے کہ پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کے نصاب میں تبدیلیاں کی جائیں گی تاکہ اس کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق بنایا جا سکے اور 126 نئے ٹیکنیکل ادارے بنائے جائیں تاکہ ٹیکنیکل تعلیم کو فروغ ملے۔ صفحہ نمبر 170۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں طلباء کے داخلے اور اساتذہ کی بھرتی کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ سروس یعنی NTS کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اور اب کیونکہ یہ کتاب کا ایڈیشن پرانا ہے تو NTS کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور اس کے زیر تحت بہت سے امتحانات ہو رہے ہیں مختلف ملازمتوں کے لیے۔ جس طرح ملک میں میٹرک سائنس کا نظام ہے، اسی طرح میٹرک ٹیک کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 170 جاری ہے۔ اس نئی پالیسی کے مطابق جماعت اول سے BA تک اسلامیات لازمی ہوگی تاکہ ہر بچہ اسلامی قوانین اور اصولوں سے آگاہ ہو سکے اور 8ویں جماعت تک قرآن پاک کی ناظرہ لازمی ہوگی۔ دینی مدارس میں دیگر مضامین کے ساتھ ساتھ سائنس، اقتصادیات اور معاشرتی علوم کی تعلیم بھی لازمی ہوگی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ NTS کا لکھا ہوا ہے کہ اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا، تو یہ کتاب کا ایڈیشن جو ہے اس وقت NTS کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا، یعنی نیشنل ٹیسٹنگ سروس، جس کے تحت مختلف جابز کے لیے جو امتحانات لیے جاتے ہیں، تو اب یہ جو ہے وہ نافذ العمل ہے NTS کا نظام، اور اس کے تحت مختلف ملازمتوں کے لیے جو ہے امتحان لیے جا رہے ہیں تحریری اور زبانی۔ اس پالیسی میں کہا گیا کہ ملک میں مزید 21 یونیورسٹیاں، 500 ڈگری کالجز اور 250 پیشہ ورانہ کالج کھولے جائیں گے۔ ملک میں 2 سالہ کورس کے ساتھ ساتھ 4 سالہ BA BSc آنرز کورس بھی شروع کیا جائے گا۔ معاف کیجیے گا۔ اس پالیسی کے تحت ہر سال 100 ذہین طلباء کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا جائے گا۔ ان کا سارا خرچ حکومت برداشت کرے گی۔ اعلیٰ تعلیمی تحقیق کے لیے نئے تحقیقی مراکز قائم کیے جائیں گے جبکہ پرانے تحقیقی مراکز کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تعلیم کو عام کرنے کے لیے پرائیویٹ شعبہ کو فعال بنایا جائے گا تاکہ نئے تعلیمی ادارے زیادہ سے زیادہ قائم ہو سکیں۔ اس پالیسی کی نمایاں بات امتحانات اور نتائج کی تیاری میں نقل، بوٹی مافیا اور ہیر پھیر کا مکمل خاتمہ کرنا تھا اور اس پر 90% عمل بھی ہو چکا ہے۔ صحت یعنی ہیلتھ اور معیشت۔ جس طرح فرد کی زندگی میں تندرستی ایک نعمت ہے، اسی طرح قومی زندگی میں پورے معاشرے کی صحت ایک نعمت سے کم نہیں۔ ایک تندرست آدمی جس طرح اپنی استعداد کار بڑھا کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتا ہے، اسی طرح معاشرہ کے عام لوگوں کی اچھی صحت
قومی ترقی میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جس معاشرہ میں بیماریاں عام ہوں وہاں ترقی کی رفتار مدھم پڑ جاتی ہے۔ اس سے کئی معاشی اور معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ تندرست افراد صحت مند معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں جو ایک اعلیٰ جمہوری نظام کے لیے ناگزیر ہے۔ صفحہ نمبر 171 حکومت کے اقدامات۔ حکومت نے صحت عامہ کو بہتر بنانے کی طرف کافی توجہ دی ہے۔ اس مقصد کی خاطر 5 سالہ منصوبوں میں کثیر رقم مخصوص کی جاتی ہیں۔ حکومت کے اقدامات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، ہمارے ملک میں ہر سال ہزاروں افراد چیچک کا شکار ہو جاتے تھے، جن میں بچوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ حکومت نے عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے اس مرض کی روک تھام کے لیے کافی مستعدی کا ثبوت دیا ہے۔ اس وقت یہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ 2، پاکستان میں چونکہ ہر سال بعض علاقوں میں ملیریا وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس لیے حکومت نے انسداد ملیریا کی طرف خصوصی توجہ دی اور ایک جامع پروگرام وضع کیا گیا جس پر ہر سال کثیر روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ 3، تپ دق ایک نہایت موذی مرض ہے یعنی TB۔ ہمارے ہاں پست معیار زندگی اور غربت و افلاس کی وجہ سے متعدد لوگ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال ہزاروں افراد اس مرض کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ تپ دق کا علاج کافی مہنگا ہے جبکہ اس کا شکار بالعموم غریب لوگ ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی مدد سے حکومت ہر سال BCG کے ٹیکے لگاتی ہے۔ ملک کے ہر حصے میں تپ دق کے مراکز قائم ہیں جہاں مفت دوا تقسیم ہوتی ہے۔ انسداد تپ دق کے سلسلہ میں عوام کو بچاؤ اور حفاظتی تدابیر سے آگاہ کرنے کے لیے ہر سال ہفتہ تپ دق منایا جاتا ہے۔ 4، پاکستان میں عورتوں اور بچوں کی شرح اموات بلند ہے۔ اس مقصد کی خاطر بہبود اطفال اور زچہ بچہ کے مراکز کھولے گئے ہیں۔ بین الاقوامی ادارہ بہبود اطفال بھی سامان اور ادویات کی صورت میں اس قسم کے مراکز کو امداد فراہم کرتا ہے۔ علاوہ ازیں حکومت نے لاہور، کراچی، راولپنڈی اور پشاور میں دائیوں کی تربیت کے لیے مراکز کھول رکھے ہیں۔ 5، ہمارے ملک میں جزام یعنی کوڑ کی بیماری بھی بعض علاقوں میں خاص طور پر پہاڑی علاقوں جن میں چترال وغیرہ کا علاقہ خاص طور پر قابل ذکر ہے پائی جاتی ہے۔ جزام کے علاج کے لیے کراچی کے قریب منگو پیر میں ایک ہسپتال اور ملک کے دوسرے شہروں میں مراکز قائم ہیں۔ صفحہ نمبر 172۔ 6، ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ملک میں صرف 3 میڈیکل کالج قائم تھے لیکن اب ان کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان اور پشاور میں جوہری توانائی سے علاج کے سینٹر قائم ہیں۔ علاوہ ازیں نرسوں کی تعلیم و تربیت کے متعدد ادارے قائم ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کمپیوٹر میں کسی بھی چیز کے بارے میں بامعنی حقائق اور معلومات کا مجموعہ یعنی ڈاٹا ذخیرہ کرنا، انٹرنیٹ کمپیوٹر کا بین الاقوامی جال یعنی نیٹ ورک، آلات ترسیل معلومات و اطلاعات مراد لی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے آواز، ڈیٹا اور کمپیوٹر کے ذریعے معلومات تک رسائی و ترسیل کرنا۔ اس ضمن میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، سروس اور امدادی آلات کا استعمال کرتی ہے۔ پاکستان میں پچھلے چند سالوں سے حکومت اور نجی اداروں نے IT یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو حکومت اور پرائیویٹ اداروں میں متعارف کرانے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں۔ حکومت کے IT ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، انٹرنیٹ کے استعمال کی توسیع اور ڈیٹا کمیونیکیشن کے استعمال کے اضافے کی حوصلہ افزائی۔ 2، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر انڈسٹری کو برآمد کے قابل بنانا۔ 3، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دانشوروں کے لیے ایک بڑے پول کا قیام۔ 4، اسکولوں اور کالجوں میں کمپیوٹر کورس متعارف کرانا۔ 5، وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے تحت IT کے شعبے کو ڈویژن کا درجہ دینا۔ صفحہ نمبر 173 پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی۔ 7% اضافہ کرنا، آبادی میں 1.4% سالانہ اضافے کی توقع تھی۔ 3، 2 ملین نئے افراد کے لیے روزگار مہیا کرنا۔ 4، برآمدات میں 15% اضافہ کرنا۔ 5، منصوبے کے اختتام تک ادائیگیوں کے توازن میں 200 ملین روپے کی بچت کرنا۔ 6، اناج کی پیداوار میں 9% اضافہ کرنا۔ 7، نقد آور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرنا۔ چند ایک کی تفصیل یوں ہے: گنے میں 33 یعنی 33% یا 33%، کپاس میں 21%، پٹسن میں 15%۔ 8، صنعتی پیداوار میں 60% اضافہ کرنا۔ صنعتوں میں سے ہوزری، چینی، کھاد، سیمنٹ اور قدرتی گیس کو اہمیت دینا مقصود تھا۔ صفحہ نمبر 174 جز نمبر 9 دیہی زرعی و صنعتی ترقیاتی پروگرام کو دیہی آبادی کے 1/4
پر وسعت دینا تاکہ دیہی علاقوں میں زرعی و صنعتی پیداوار کے طریقوں کو بہتر بنایا جائے۔ 10 16 لاکھ ایکڑ اراضی کو آبپاشی کی بہتر سہولتیں فراہم کرنا۔ 11 بجلی کی پیداواری استعداد میں 3 گنا اضافہ کرنا۔ 12 پرائمری اسکولوں میں 1 ملین اور ثانوی اسکولوں میں قریباً 150,000 نئے بچوں کی تعلیم میں اضافہ کرنا اور کم از کم اسی قدر تعداد میں نئے بچوں کو تعلیم کی ترغیب دینا۔ 13 نجی بچتوں میں 5% سے 7% تک اضافہ کرنا اور 14 150,000 نئے مقامات تعمیر کرنا۔ درجہ 12 مقاصد اور اہداف تک کو حاصل کرنے کی غرض سے 10.80 بلین روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ اس میں سے 7.5 بلین روپے سرکاری شعبہ جات کے لیے اور 3.30 بلین روپے نجی شعبے کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ صفحہ نمبر 174 جاری ہے۔ مقاصد کے اعتبار سے یہ منصوبہ نہایت اچھا تھا، لیکن باوجود اس کے اہداف پورے طور پر حاصل نہ ہو سکے۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس منصوبے پر عمل درآمد 1955 کی بجائے 1957 سے ہوا۔ دیگر وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہوئی کہ اسی عرصے میں حکومت نے روپے کی بیرونی قدر شرح مبادلہ کم کر دی۔ حکومت نے روپے کی بیرونی قدر شرح مبادلہ کم کر دی، جس سے منصوبہ میں لگائے گئے تخمینے کسی حد تک ناقص ہو گئے۔ موسمی حالات کی خرابی اور سیم و تھور کی بنا پر زمین کی تباہی دیگر اہم وجوہات میں شامل ہیں۔ منصوبے کا جائزہ لینے سے درجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 قومی آمدنی میں 15% کی بجائے صرف 11% اضافہ ہوا۔ 2 فیکس آمدنی 7% کی بجائے صرف 3% بڑھ سکی۔ اس سلسلے میں یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 1.6% سالانہ رہی۔ 3 5 سال کے عرصے کے دوران جتنے افراد کام کرنے کے اہل ہوئے ان میں سے 50% سے بھی کم کو روزگار مہیا کیا جا سکا۔ 4 زر مبادلہ کمانے کے ہدف کو بھی حاصل نہ کیا جا سکا، کیونکہ اس عرصے کے دوران برآمدات کو نہ بڑھایا جا سکا بلکہ اس کے برعکس درآمدات کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ صفحہ نمبر 175۔ یہی وجہ کہ توازن ادائیگی خاصا خراب ہو گیا، یہاں تک کہ پہلے 4 سالوں کے دوران توازن ادائیگی میں 240 ملین روپے کا خسارہ واقع ہو گیا۔ 5 اناج کی پیداوار میں بھی 9% کی بجائے صرف 4% اضافہ ہو سکا۔ 6 موسمی حالات کی خرابی اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر دیگر فصلوں کا پیداواری ہدف بھی حاصل نہ کیا جا سکا۔ 7 اندرون ملک بچتوں کا جو ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ بھی پورا نہ ہو سکا، ملکی بچتوں کی شرح -21% تک کم ہو گئی۔ 8 صنعتی میدان میں البتہ کئی صنعتیں قائم ہوئیں، مثلاً کاغذ، نیوز پرنٹ، گتا، کھاد، کیمیائی اشیاء سے متعلق صنعتیں وغیرہ۔ درجہ 12 اعداد و شمار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلا 5 سالہ منصوبہ بیشتر میدانوں میں ناکام رہا۔ اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے تجربات کی بدولت نئی سوچ اور انداز فکر نے جنم لیا، جس سے آئندہ کے ترقیاتی منصوبہ جات کو تشکیل دینے میں مدد ملی۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1960 تا 1965۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ پہلے منصوبے کی مدت اختتام پر اپنایا گیا۔ اس منصوبے کے بڑے بڑے مقاصد اور ان کے اہداف درج ذیل تھے۔ نمبر 1 قومی آمدنی میں 24% اضافہ کرنا۔ 2 فیکس آمدنی میں 10% اضافہ کرنا۔ 3 2.5 ملین نئے افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا۔ 4 زرعی پیداوار میں 14% اضافہ کرنا۔ 5 بڑی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں 14% تک اضافہ کرنا۔ 6 گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو 25% تک بڑھانا۔ اور 7 برآمدات میں سالانہ 3% اضافہ کرنا۔ صفحہ نمبر 176۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے 23 بلین روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ اس رقم میں سے 12.40 بلین روپے سرکاری شعبے میں، 3.80 بلین روپے نیم سرکاری شعبے اور 6.80 بلین روپے نجی شعبے میں خرچ کرنے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ باوجود اس بات کے کہ دوسرے ترقیاتی منصوبے میں بھاری صنعت کے قیام اور اس کی ترقی کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا گیا تھا،
نیز اس منصوبے کے لیے غیر ملکی سرمایہ اور امداد پر انحصار کیا جانا تھا۔ اس منصوبے کے تحت ملک کی معاشی ترقی کی رفتار خاصی تسلی بخش رہی، بعض شعبوں میں تو ترقی اپنے اہداف سے بھی زیادہ ہوئی۔ منصوبے کا جائزہ لینے سے مندرجہ ذیل نکات توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 176 جاری ہے۔ نمبر 1، قومی آمدنی میں اضافہ 30% سے بھی بڑھ گیا۔ 2، برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ 3، شعبہ صنعت میں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی۔ 4، زرعی شعبے میں ترقی 15% سے زیادہ ہوئی۔ 5، روزگار کے مواقع متوقع حد تک نہ بڑھائی جا سکے، اس طرح اس شعبے کی ترقی کی رفتار غیر معیاری رہی۔ تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1965 تا 1970۔ تیسرے منصوبے کے بڑے بڑے مقاصد اور ان کے اہداف درج ذیل تھے۔ نمبر 1، ملکی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور قومی پیداوار میں 37% اضافہ کرنا۔ 2، فی کس آمدنی میں 20% اضافہ کرنا۔ 3، 5.5 ملین افراد کو روزگار مہیا کرنا۔ 4، زرعی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا اور اس میں 5% سالانہ اضافہ کرنا۔ 5، صنعتی ترقی کی شرح 13% سالانہ تک بڑھانا۔ 6، علاقائی تفاوت یعنی فرق کو ختم کرنا۔ 7، بنیادی صنعتوں کے قیام کو ترجیح دینا۔ 8، زر مبادلہ میں اضافہ کر کے ادائیگیوں کے توازن میں استحکام پیدا کرنا۔ 9، بنیادی سہولتوں میں اضافے کی کوشش کرنا۔ اور 10، معاشرتی تحفظ مہیا کرنا۔ صفحہ نمبر 177۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے کل 52 بلین روپے مختص کیے گئے تھے۔ ان میں سے 30 بلین سرکاری شعبہ جات کے لیے اور 22 بلین نجی شعبے کے لیے وقف تھے۔ درجہ بالا مقاصد و قوائف سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیسرا 5 سالہ منصوبہ بہت سی خوبیوں کا حامل تھا، مگر اس کی ترقی کا جائزہ لینے کے بعد جو تصویر سامنے آتی ہے اس کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، زرعی ترقی کی رفتار متوقع رفتار سے کم رہی، یعنی صرف 4.5% سالانہ ترقی ہو سکی۔ 2، برآمدات میں 9.5% اضافے کی توقع تھی، مگر اس کے مقابلے میں یہ اضافہ صرف 7% رہا۔ 3، صنعتی میدان میں ترقی صرف 9% ہو سکی، حالانکہ یہ ہدف 13% کا تھا۔ 4، سرمایہ کاری کی شرح میں قریباً 4% کمی ہو گئی۔ مختصراً یہ کہ تیسرا 5 سالہ منصوبہ پورے طور پر کامیابی سے ہمقرار نہ ہو سکا اور بیشتر شعبوں میں مقرر کردہ اہداف تک نہ جا سکا۔ دراصل مشکل حالات نے ابتدا ہی سے تیسرے منصوبے کو گھیر لیا۔ ابتدائی 2 سالوں میں ملک کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے فصلیں بری طرح متاثر ہوئیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کی وجہ سے دفاعی اخراجات بڑھ گئے، جس کی وجہ سے ترقیاتی اخراجات کے لیے مجوزہ وسائل میں کمی پیدا ہو گئی۔ غیر ملکی امداد میں 27% کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ زرعی ترقی میں کمی ہوئی۔ اندرون ملک حالات ہنگاموں کی نظر ہو گئے، جس سے صنعتی پیداوار پر برا اثر پڑا۔ مختصراً تیسرے 5 سالہ منصوبے کو مجوزہ حقیقی وسائل و سازگار حالات میسر نہ آ سکے جو معاشی ترقی کے پروگرام کے لیے درکار تھے۔ چوتھا 5 سالہ منصوبہ 1970 تا 1975۔ چوتھا 5 سالہ منصوبہ 20 سالہ تناظری منصوبے یعنی 1965 تا 1985 کی تیسری کڑی تھی۔ اس منصوبے کے اہم بنیادی اغراض و مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1، معاشی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنا، یعنی قومی پیداوار میں 6.5% شرح سالانہ سے اضافہ کرنا۔ صفحہ نمبر 178۔ 2، 7.5 ملین نئے افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا۔ 3، ملک کے مختلف حصوں کے مابین فی کس آمدنی کے فرق کو کم کرنا۔ 4، غذائی اجناس کی پیداوار میں 8.5 ملین ٹن کا اضافہ کرنا۔ 5، سماجی انصاف قائم کرنا، یعنی قابل عمل پالیسیوں کی مدد سے معاشی ترقی اور سماجی انصاف میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔ اور 6، برآمدات میں 8.5% سالانہ اضافہ کرنا۔ ان مقاصد و اہداف کے حصول کے لیے 75 بلین روپے مختص کیے گئے تھے۔ ان میں سے 49 بلین سرکاری شعبہ جات کے لیے اور 26 بلین نجی شعبوں کے لیے رکھے گئے تھے۔ چوتھے 5 سالہ منصوبے پر بوجہ پاک بھارت جنگ اور دیگر اندرون ملک ناموافق حالات عمل درآمد نہ ہو سکا اور اس منصوبے کو منسوخ کرنا پڑا۔ عزیز طلباء،
یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کی شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعے نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 178 جاری ہے۔ ملک میں معاشی اور سیاسی حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے 1971 تا 1978 کے دوران میں سال بسال کلیل المیعاد منصوبہ بندی ہی کی جا سکی۔ ماہرین کی رائے میں اوسط المیعاد منصوبہ بندی عدم استحکام کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے۔ کلیل المیعاد منصوبہ بندی کے ذریعے سے طویل المیعاد منصوبوں کی تکمیل مناسب انداز میں نہیں ہو پاتی۔ یک سالہ ترقیاتی منصوبوں سے عام طور پر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے، یعنی ایک سالہ۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر کلیل المیعاد منصوبہ بندی کی مدد سے معاشی ترقی کی رفتار کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا 5 سالہ منصوبے کے دوران میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ پانچواں 5 سالہ منصوبہ 1978 تا 1983۔ پانچویں منصوبے کے بڑے بڑے اہداف مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، قومی پیداوار میں 7.2% سالانہ اضافہ کرنا۔ 2، زرعی شعبے میں 6% سالانہ ترقی کرنا۔ 3، صنعتی میدان میں مجموعی طور پر 10% سالانہ کے حساب سے ترقی کرنا۔ صفحہ نمبر 179 یعنی 179۔ 4، اندرون ملک بچتوں کی شرح 12.57% تک بڑھانا۔ 5، برآمدات میں 11% سالانہ کے حساب سے اضافہ کرنا۔ 6، پیٹرولیم کی پیداوار میں اس حد تک اضافہ کرنا کہ کل ضرورت کا 33 یعنی 33% سے زیادہ اندرون ملک پیداوار سے پورا کیا جا سکے۔ 7، فیکس آمدنی میں 9.2% تک سالانہ اضافہ کرنا۔ 8، توانائی کی فیکس پیداوار میں قریباً 42% اضافہ کرنا۔ اور 9، دیہی علاقوں کی ترقی پر زور دینا اور صحت کے شعبوں میں ہر جہت سے اضافہ کرنا۔ نئے ہیلتھ یونٹ اور ہسپتال قائم کرنا، ہسپتالوں میں مزید بیماروں کے علاج کی گنجائش نکالنا، ڈاکٹروں اور نرسوں کی تعداد میں اضافہ کرنا۔ 11، بنیادی صنعت اور انجینئرنگ کی صنعت میں سرمایہ کاری کرنا۔ یہ بلکہ پوائنٹ نمبر 10، بنیادی صنعت اور انجینئرنگ کی صنعت میں سرمایہ کاری کرنا۔ پانچویں 5 سالہ منصوبے کا تخمینہ 21.02 بلین روپے تھا۔ اس میں سے 14.82 بلین روپے سرکاری شعبہ جات کے لیے اور 6.20 بلین روپے پرائیویٹ شعبے کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ پانچواں 5 سالہ منصوبہ جون 1983 کو اختتام پذیر ہوا۔ اس مدت کے دوران بین الاقوامی حالات کافی ناسازگار تھے۔ ترقی پذیر ممالک بالخصوص ان ناسازگار بین الاقوامی حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پاکستان بھی ان حالات سے نہ بچ سکا۔ اس کے باوجود یہ منصوبہ بعض شعبوں میں کامیاب رہا۔ حکومت کے ایک جائزے کے مطابق نمبر 1، پانچویں 5 سالہ منصوبے نے اپنے 90% ہدف مکمل کر لیے۔ 2، ناسازگار حالات کے باوجود 6% سالانہ اضافے کی شرح کو برقرار رکھا جا سکا۔ 3، ملک کے کم ترقی یافتہ علاقوں میں ترقی کی رفتار بہتر ہوئی۔ 4، صوبہ بلوچستان میں ترقیاتی اخراجات کے ضمن میں 5 گنا اضافہ ہوا۔ 5، اس منصوبے کی مدت کے دوران دیہی علاقوں کی ترقی کی طرف بالخصوص توجہ دی گئی۔ 6، کم از کم 20% نادرہ مفلوق الحال لوگوں کو نظام زکوٰۃ کی بدولت معاشی اعانت ملی۔ سماجی و معاشی انصاف کی طرف یہ ایک بڑا
اقدام ہے، بڑا قدم ہے۔ 7 خوراک کے معاملے میں کسی قدر خود کفالت ہوئی۔ 8 افراد زر 5 سال قبل کی شرح 16% سے کم ہو کر صرف 5% رہ گیا۔ 9 صنعتی پیداوار میں 9% سالانہ ترقی ہوئی۔ 10 ملکی صنعت میں اضافے کی غرض سے صنعتیں چھوٹی بھی دی گئیں۔ اور 11 اس 5 سالہ منصوبے کے تحت جتنے دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی ان کی تعداد اس سے قبل کے 30 سالوں سے زیادہ تھی۔ صفحہ نمبر 180 چھٹا 5 سالہ منصوبہ 1983 تا 1988۔ چھٹا 5 سالہ منصوبہ 1 جولائی 1983 کو شروع کیا گیا۔ اس منصوبے کے بنیادی مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1 معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا۔ 2 سماجی انصاف کا احیاء کرنا۔ 3 دیہی ترقی کو خاص اہمیت دینا۔ 4 دیہات میں سڑکوں کا جال بچھا کر انہیں شہری منڈیوں کے ساتھ منسلک کرنا۔ 5 زیادہ سے زیادہ دیہی علاقوں میں بجلی فراہم کرنا تاکہ دیہی معیشت میں خوشگوار انقلاب ممکن ہو سکے۔ 5 زیادہ سے زیادہ دیہی علاقوں میں بجلی فراہم کرنا تاکہ دیہی معیشت میں خوشگوار انقلاب مکمل ہو سکے۔ 6 منصوبے کے تحت تعلیم و صحت کے شعبوں کو ترجیح دینا۔ 7 ملک بھر میں روزگار اور آمدنی میں اضافے کے لیے خاص پروگرام پر عمل کرنا۔ اور 8 زکوٰۃ اور نظام عشر کے توسط سے 1.5 ملین سے زیادہ مستحقین کی مالی اعانت کرنا۔ 7واں 5 سالہ منصوبہ 1988 تا 1993۔ 7ویں 5 سالہ منصوبے کے بنیادی مقاصد کا خاکہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 روزگار کے مواقع فراہم کرنا تاکہ کم از کم تعلیم یافتہ افراد بے روزگاری کا شکار نہ ہوں۔ 2 بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، رہائش، صحت، تعلیم اور دیگر سہولیات کو ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنا۔ 3 افرادی قوت کو تربیت یافتہ بنانا۔ 4 اپنی مدد آپ کے اصول پر کام کرتے ہوئے قومی معیشت کو مضبوط بنانا۔ 5 نجی شعبے کی اہمیت کے پیش نظر اسے اس کا جائز مقام دے کر ملکی معیشت کے لیے فعال بنانا۔ 6 غیر ملکی امداد پر کم سے کم انحصار کرنا۔ صفحہ نمبر 181 8واں 5 سالہ منصوبہ 1993 تا 1998۔ 8ویں 5 سالہ منصوبے کے بنیادی مقاصد حسب ذیل تھے۔ نمبر 1 قومی آمدنی میں سالانہ 7% اضافہ کرنا۔ 2 زرعی شعبہ میں سالانہ 4.9% اضافہ کرنا۔ 3 8ویں منصوبے کے دوران فی کس آمدنی میں 22% تک اضافہ کرنا۔ 4 6.2 ملین بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا۔ 5 قومی بچتوں کے تناسب میں 19.9% تک اضافہ کرنا۔ 6 8ویں منصوبے کے آخر تک بجٹ خسارہ کم کر کے جی ڈی پی کے 4% کے برابر لانا۔ 7 اس منصوبے میں آبادی کی شرح افزائش کو 2.9% سے کم کر کے 2.7% تک کرنا۔ 8 شرح خواندگی میں 48% تک اضافہ کرنا۔ 9 بچوں کی شرح اموات 86 فی ہزار سے کم کر کے 65 فی ہزار کرنا۔ 10 دیہات کی 70.5% اور شہروں کی 95% آبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا۔ اور 11 ہر یونین کونسل کی سطح پر صحت کی بنیادی سہولیات مہیا کرنا۔ 11 ہر یونین کونسل کی سطح پر صحت کی بنیادی سہولیات مہیا کرنا۔ مجموعی جائزہ پاکستان میں اب تک جتنے بھی 5 سالہ تک ترقیاتی منصوبے بنائے گئے ہیں ان میں کچھ بنیادی کمزوریاں اور تکنیکی خرابیاں ضرور تھیں۔ اس کے علاوہ سیاسی افراتفری، خشک سالی، پاک بھارت جنگیں اور افغان مہاجرین وغیرہ وہ اندرونی اور بیرونی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کوئی بھی 5 سالہ منصوبہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ صفحہ نمبر 182 صرف دوسرا 5 سالہ منصوبہ یعنی جو 1960 تا 1965 میں تھا کافی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ تاہم اکنامک سروے آف پاکستان کی تفصیلات کے مطابق 2003 سے 2004 کے مالی سال کے دوران مہنگائی، بے روزگاری، تجارتی خسارے اور افراط زر میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ بیرونی قرضوں میں کمی واقع ہوئی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا۔ فی کس آمدنی $562 سالانہ سے بڑھ کر $652 ہو گئی۔ نیز حکومت کی آمدنی اور اخراجات کا توازن حدود میں رہا اور صرف 13 بلین روپے کا فرق رہ گیا ہے جو چند سال پہلے تک 76 بلین روپے تھا۔ اب اس باب کے مشقی سوالات صفحہ نمبر 183 پر۔ مشق سوال نمبر 1 ذیل میں
ہر سوال کے 4 متبادل جواب درج ہیں، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، سن 2003 اور 4 میں جی ڈی پی کا کتنا فیصد زراعت سے حاصل ہوا؟ 15%، 20%، 24% یا 30%؟ 2، اس وقت صنعتوں کی پیداوار کا کتنا حصہ زراعت پر مشتمل ہے؟ 40%، 50%، 60% یا 65%؟ 3، ہمارے ہاں زرعی فصلوں کا کتنے فیصد حصہ نباتاتی بیماریوں کے باعث ضائع ہو جاتا ہے؟ 10%، 15%، 20% یا 25%؟ 4، حکومت نے کس سن میں بہت سی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا تھا؟ 1970 میں، 1971 میں، 1972 میں یا 1974 میں؟ 5، ماہرین اقتصادیات کی رائے کے مطابق کسی ملک کے کتنے رقبے پر جنگلات ہوں؟ 25% پر، 40% پر، 60% پر یا 80% پر؟ 6، پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا 1950 میں، 1955 میں، 1960 میں یا 1965 میں؟ سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو پر کریں۔ نمبر 1، پاکستان ایک ترقی ڈیش ملک ہے۔ 2، پاکستان میں کاشت کا ڈیش فیصد حصہ مصنوعی آبپاشی سے سیراب ہوتا ہے۔ 3، پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈیش میں جامع معاشی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا۔ 4، قیام پاکستان کے وقت ملک میں صرف ڈیش میڈیکل کالج تھے۔ سوال نمبر 3، مختصر جواب لکھیں۔ نمبر 1، معاشی منصوبہ بندی کیوں کی جاتی ہے؟ 2، نئی قومی تعلیمی پالیسی 1998 تا 2010 کے 5 اہم بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ 3، جنگلات کے چند فوائد تحریر کریں۔ 4، پاکستان کی اہم برآمدات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 184۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ 5، پاکستان کے زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ سوال نمبر 6، پاکستان کی صنعتی پسماندگی کی وجوہات بیان کریں اور صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات تجویز کریں۔ سوال نمبر 7، پاکستان کی اہم برآمدات اور درآمدات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 8، پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قدرتی وسائل کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 9، پاکستان کی قومی تعلیمی پالیسی 1998 تا 2010 کے اہم نکات بیان کریں۔ اور سوال نمبر 10، آئی ٹی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں اس کے فروغ کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ صفحہ نمبر 185 اور اگلا باب ہے باب 10، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی کی تعریف۔ صفحہ نمبر 185، خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی پالیسیوں کے اس حصے کا نام ہے جس میں کوئی ملک دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے۔ یہ تعلقات ہر ملک اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر بناتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ خارجہ تعلقات کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی ملک کا کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے قومی مفادات مستقل اور عام ہوتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی نکات۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ملکی مفادات اور ترجیحات کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں لاتا رہتا ہے، تاہم پاکستان کے رہنماؤں نے قومی مفادات کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی کے چند بنیادی اصول وضع کیے ہیں۔ ان بنیادی اصولوں میں درج ذیل اہم ہیں۔ نمبر 1، اپنی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ۔ 2، دوسروں کی آزادی، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کا احترام۔ 3، دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے اعتراض۔ 4، بین الاقوامی تعلقات میں غیر جانبداری کے اصول کی پابندی۔ 5، اقوام متحدہ کے منشور پر سختی سے عمل۔ 6، دنیا میں بنیادی انسانی حقوق، امن اور آشتی کو فروغ دینا۔ 7، نسلی امتیاز کی مخالفت اور حق خود ارادیت کی حمایت۔ 8، منصفانہ بین الاقوامی معاشی نظام کا قیام۔ 9، تمام مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ اور اتحاد عالم اسلام۔ اور 10، جنوبی ایشیا میں بہتر تعلقات استوار کرنا اور اس خطہ میں امن و سلامتی کا فروغ۔ صفحہ نمبر 186، پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا اور برطانوی ہندوستان سے خارجہ پالیسی کو ورثے میں پایا۔ البتہ آزادی کے بعد نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی کی تشکیل نو کی گئی۔
پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، قومی سلامتی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم مقصد قومی سلامتی و تحفظ ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر نیا ابھرا تھا اور ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی و تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ لہذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ 2، معاشی ترقی۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے۔ لہذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا ہے۔ صفحہ نمبر 187۔ 3، نظریاتی تحفظ۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام پر ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC اور اقتصادی تعاون ECO کی تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے مندرجہ ذیل ذرائع ہیں۔ نمبر 1، انتظامی تکون۔ انتظامی تکون سے مراد قومی سطح کے 3 اہم انتظامی عہدے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کا سربراہ ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تکون پاکستان کی خارجہ پالیسی کو منظور یا نامنظور کر سکتی ہے، موجودہ پالیسی میں تبدیلی لا سکتی ہے یا پالیسی کو بالکل مختلف سمت میں چلا سکتی ہے، لیکن سابقہ پالیسی سے ہٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انتظامی تکون عام طور پر سابقہ خارجہ پالیسی کو مد نظر ضرور رکھتی ہے یا نئی پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بیرونی ممالک سے کیے گئے وعدوں سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ 2، وزارت خارجہ۔ پاکستانی وزارت خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت خارجہ میں عام طور پر خارجہ پالیسی کے ماہرین اور اعلیٰ پایہ کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 188۔ یہ خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی کے منصوبے اور پروگرام بناتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نئی آئینی تبدیلیوں کے مطابق نیشنل سیکیورٹی کونسل اس انتظامی تکون کا نعم البدل بنتی جا رہی ہے۔ 3، خفیہ ادارے۔ پاکستانی خفیہ ادارے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ادارے دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسیوں کے مقاصد کے متعلق مکمل اطلاعات فراہم کرتے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتا ہے۔ نمبر 4، سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص جگہ دیتی ہیں۔ اگر وہ انتخاب جیت جائیں تو اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش نظر رکھتی ہیں۔ اسی طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور حکومت کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ 5، پارلیمنٹ۔ وزارت خارجہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے اور بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ بحث و تمیز کے بعد پارلیمنٹ عام طور پر طے شدہ خارجہ پالیسی کی منظوری دیتی ہے یا اس میں مناسب تبدیلیوں کی سفارش کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 189 یعنی 189، پاکستان کے دوسرے ممالک سے تعلقات۔
نمبر 1، پاکستان چین تعلقات۔ پاکستان اور چین کے تعلقات ابتدائی سے دوستانہ رہے۔ کمیونسٹ انقلاب کے بعد چین کو ابتدائی دنوں میں بین الاقوامی سطح پر کافی سفارتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ چین کی سفارتی تائید کی اور پاکستان نے چین کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ 1950 کی دہائی میں پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازع ابھر کر سامنے آیا، مگر دونوں ممالک نے خوش اسلوبی کے ساتھ اس تنازع کو پاکستان چین سرحدی معاہدے کے ذریعے حل کر لیا۔ چین اور پاکستان مختلف قسم کے دفاعی، زرعی، ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ دفاعی شعبے میں مشترکہ لڑاکا ہوائی جہاز JF تھنڈر 17 بھی تیار کر رہے ہیں، جبکہ چینی کے تعاون سے پاکستان کی دوسری بڑی بندرگاہ گوادر پایہ تکمیل کو پہنچی ہے۔ ان تعلقات کو مزید تقویت دینے کی غرض سے چین کے وزیر اعظم وین جیاباؤ اپریل 2005 میں پاکستان کے دورے پر آئے۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک نے 22 مختلف قسم کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ صفحہ نمبر 190۔ 2، پاکستان اور بھارت کے تعلقات۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات خوشگوار خطوط پر استوار نہیں ہو سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر وجہ تنازع ہے۔ اس پر اب تک 3 جنگیں 1948 تا 1965 اور 1971 میں ہو چکی ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت بھارت نے پاکستان کے لیے کئی مسائل پیدا کیے۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سنتاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ عالمی بینک اور دیگر ممالک کی مدد سے منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچا، لیکن بھارت نے اپنے حصے کی رقم دینے سے انکار کر دیا۔ 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند عناصر کی مدد کی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا، جس سے شملہ معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ شملہ معاہدہ سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی اور محدود پیمانے پر تجارت اور مسافروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ 1980 میں جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرہ میں دونوں ملکوں میں تعاون بڑھانے کی کوشش کی گئی، جس کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ پاکستان ہمیشہ سے اختلافی امور کو حل کرنے کے لیے بھارت کو مذاکرات کی دعوت پر زور دیتا رہا ہے، لیکن بھارت نے ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیا ہے۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔ صفحہ نمبر 191۔ 1989 میں یعنی 1989 میں کشمیری مجاہدین نے بھارت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو بھارت نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ پاکستان نے ہندوستان سے کشمیریوں کو حق خود ارادی دینے کا مطالبہ کیا، جس سے بھارت نے مکمل چشم پوشی کی۔ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی۔ یہ تعلقات ایک محدود حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی برادری کی منظور کی گئی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ اب امید کی جاتی ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ 14 جولائی تا 17 جولائی 2001 کو پاکستان کے صدر پرویز مشرف اور بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے درمیان ہونے والی اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس آگرہ میں ہوئی، جس کا پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں زبردست شعرہ رہا۔ صدر پاکستان نے مسئلہ کشمیر کا موقف بڑی عمدگی اور جرأت کے ساتھ پیش کیا، جس کو پوری دنیا نے سراہا، لیکن یہ 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلے کے ختم ہو گئے۔ جنوری 2004 میں سارک کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی، اس کے دوران صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس منعقدہ ستمبر
4 کے موقع پر صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ نمبر 3، پاکستان ایران تعلقات۔ ایران ہمارا مسلمان پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد ایران سب سے پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت گہرے اور دو طرفہ مفادات پر قائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک ابتدا ہی سے مختلف قسم کے علاقائی اور بین الاقوامی معاہدوں کے مشترکہ رکن رہے ہیں، جن میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 192، علاقائی تعاون برائے ترقی یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ۔ اس تنظیم کا قیام جولائی 1964 کو وجود میں آیا۔ پاکستان اور ایران کے علاوہ اس تنظیم میں ترکی بھی شامل تھا۔ انقلابی ایران کے بعد اس تنظیم کا نام 1984 میں تبدیل کر کے اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO یعنی اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن رکھا گیا۔ ECO کے اغراض و مقاصد میں اقتصادی، فنی اور ثقافتی شعبوں میں باہمی اشتراک کے لیے مؤثر اقدامات قرار پائے۔ 1992 میں کمیونسٹ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب وسطی ایشیا کی مسلمان ریاستیں تاجکستان، ازبکستان، قرغستان، ترکمانستان اور قازقستان آزاد ہوئیں تو ان ممالک کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی ECO کی رکنیت دے دی گئی۔ پاکستان اور ایران نے مختلف اوقات میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد کی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب 2 مواقع 1955 اور 1963 پر سفارتی تعلقات منقطع ہوئے تو ایران ہی کی کوششوں سے یہ تعلقات بحال ہوئے۔ اس کے علاوہ 1965 اور 1971 کی پاکستان اور بھارت کی جنگوں کے دوران بھی ایران نے پاکستان کی اخلاقی اور سفارتی مدد کی۔ اسی طرح پاکستان نے بھی مشکل اوقات میں ایران کی مدد کی کوشش کی۔ جب ایران کے مصر کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے تو پاکستان نے تعلقات کی بحالی کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اسی طرح ایران عراق جنگ کے دوران پاکستانی قیادت نے کئی بار جنگ بندی کی غرض سے دونوں ممالک کے دورے کیے۔ پاکستان اور ایران نے دوسرے دوست ممالک کے ساتھ مل کر 1997 میں ایک اور تنظیم D8 کی بنیاد رکھی۔ 1998 میں جب پاکستان نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تو دنیا کے مختلف ممالک نے پاکستان پر پابندیاں عائد کیں، تو اس مشکل وقت میں ایران نے پاکستان کو مختلف شعبوں میں مدد فراہم کی۔ اگرچہ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف اوقات میں معمولی اختلافات بھی پیدا ہوئے، لیکن دونوں ممالک کے مضبوط مذہبی اور دوستانہ رشتوں نے ان پر جلد قابو پا لیا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں ممالک کے درمیان مثالی تعلقات قائم ہیں۔ صفحہ نمبر 193، 4، پاکستان امریکہ تعلقات۔ پاکستان کی شروع ہی سے یہ خواہش تھی کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرے۔ چونکہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے کمزور تھا، لہذا اس کی کوشش تھی کہ وسائل سے مالا مال ممالک کے ساتھ قریبی دوستانہ تعلقات قائم کرے۔ انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر پاکستان نے امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اگرچہ شروع میں امریکہ نے زیادہ گرمجوشی نہیں دکھائی، تاہم 1949 میں چین کی کمیونسٹ انقلاب نے امریکہ کو پاکستان کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ 1950 کی دہائی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس دہائی میں پاکستان امریکی بلاک میں شامل ہو گیا اور امریکہ کے زیر سایہ بننے والی سیٹو SEATO اور سینٹو SCENTO کا رکن بھی بن گیا۔ ان معاہدوں کی روح سے امریکہ نے خفیہ جاسوسوں کی پاکستان کی سرزمین پر تقرری کا حق حاصل کر لیا اور یوں پشاور کے قریب بڈ بیر کے مقام پر ایک ہوائی فوج کی چھاؤنی بنا دی۔ بعد میں چند واقعات اور امریکہ سے وابستہ توقعات میں ناکامی نے صدر ایوب خان کو اپنی امریکہ سے متعلق خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ صدر ایوب خان نے نہ صرف امریکہ کو اپنی چھاؤنیاں بند کرنے کا حکم دیا بلکہ دونوں عالمی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین سے برابری کی پالیسی یعنی بائی لیٹرلزم بھی اپنا لی۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں کے دوران امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ پاکستان پر اسلحہ بھی بند کر دیا، چونکہ پاکستان کا زیادہ تر اسلحہ امریکہ سے خریدا گیا تھا، لہذا امریکی بندش نے پاکستان کی افواج کو زیادہ نقصان پہنچایا۔
1979 یعنی 1979 کے اسلامی انقلاب ایران اور کمیونسٹ فوجوں کی افغانستان میں مداخلت نے ایک دفعہ پھر امریکہ کو پاکستان کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ افغانستان میں کمیونسٹ فوجوں کی مداخلت پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ تھی، لہذا دونوں ممالک نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت کے خلاف اتحاد کر لیا۔ 21ویں صدی کے اس نئے دور میں پاکستان اور امریکہ ایک دفعہ پھر دوستی کی راہوں پر گامزن ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے بہت سارے تجزیہ نگار اب بھی ان تعلقات کو ایک عارضی دور سمجھتے ہیں، لیکن امریکی حکومت کے عہدیداروں نے کئی بیانات دیے ہیں جن میں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ اس دفعہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مستقل بنیادوں پر تعلقات برقرار رکھے گا۔ صفحہ نمبر 194۔ مستقبل میں جو بھی ہو، ایک بات بڑی واضح ہے اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ بین الاقوامی تعلقات میں نہ تو کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن۔ مستقل رہنے والی چیز صرف قومی مفادات ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 194 ہی جاری ہے۔ 5 پاکستان افغانستان تعلقات۔ افغانستان ہمارے پڑوس میں دوسرا اسلامی ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان نہ صرف مذہبی بلکہ تاریخی اور ثقافتی رشتوں میں بھی منسلک ہے۔ تاہم باوجود ان تمام رشتوں کے پاکستان بننے کے بعد افغانستان کے ساتھ تعلقات کی ابتدا دوستانہ ماحول میں نہ ہو سکی، بلکہ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی ممبرشپ کی مخالفت کی۔ تاہم پاکستان نے افغانستان کو بین الاقوامی تجارت کے لیے راہداری یعنی ٹرانزٹ کی سہولت فراہم کی۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں 1978 کے افغان کمیونسٹ انقلاب نے مزید پیچیدگیاں پیدا کی، جب افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب جسے سور انقلاب یعنی سور ریولوشن کہا گیا آیا اور افغان عوام نے اس کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی، تو پاکستان نے اسلامی جذبے اور ملکی مفاد کی خاطر افغان عوام کی پرجوش حمایت کی۔ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو ملک میں پناہ دی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ 1992 میں جب افغان مجاہدین نے افغانستان میں حکومت قائم کی تو پاکستان ان چند ممالک میں سے تھا جنہوں نے نئی حکومت کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ تاہم جلد ہی افغان مجاہدین کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی۔ صفحہ نمبر 195۔ پاکستان نے افغان مجاہدین کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے کئی کوششیں کی، لیکن یہ کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئیں۔ آخرکار 1996 میں طالبان نے کابل فتح کیا تو پاکستان پہلا ملک تھا جس نے نئی حکومت کو تسلیم کیا اور ان سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 11 سپتمبر 2001 کے واقعات کے یعنی 9/11 کے واقعات کے بعد امریکہ نے حملہ کر کے طالبان حکومت کا خاتمہ کر دیا اور ان کی جگہ حامد کرزئی کی حکومت قائم ہوئی۔ پاکستان نے حسب سابق کرزئی حکومت کو بھی تسلیم کیا اور اس سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ حامد کرزئی چونکہ بذات خود پاکستان کے دوست ہیں اور پھر پاکستان نے ہمیشہ حامد کرزئی کی حکومت کی حمایت کی، لہٰذا اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت اچھے تعلقات استوار ہو گئے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت دیرینہ ہیں یعنی بہت پرانے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے تحریک پاکستان کے دوران بھی مسلم لیگ اور مسلمانوں کی بھرپور حمایت کی اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو سعودی عرب کی عوام اور حکومت نے پاکستان کے قیام پر خوشیاں منائیں۔ سعودی عرب ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے ابتدا ہی میں پاکستان کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خوشگوار تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے اور جب بھی پاکستان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی سفارتی، اخلاقی اور معاشی مدد کی۔ ان تعلقات کو صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں مزید تقویت حاصل ہوئی۔ اس کی خاص وجہ ضیاء الحق اور سعودی عرب کی شاہی خاندان میں ذاتی تعلق بھی تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں سعودی عرب نے پاکستانی ملازمت پیشہ افراد کے لیے ہزاروں ویزے جاری کیے اور پاکستان میں کئی اہم منصوبے شروع کیے۔ سعودی عرب ہی کی مالی اعانت سے اسلام آباد میں شاندار فیصل مسجد اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بھی قائم کی گئی۔ صفحہ نمبر 196۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون برقرار ہے۔
پاکستان سعودی عرب کو دفاع کے شعبے میں مختلف قسم کی اعانت دیتا رہا ہے۔ 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی تجربہ کیا اور بین الاقوامی برادری نے پاکستان پر کئی قسم کی پابندیاں لگائیں تو سعودی عرب نے پاکستان کے معاشی مسائل کو کم کرنے کے لیے کئی سال تک کروڑوں کا تیل مفت فراہم کیا۔ 21ویں صدی کی ابتدا ہی سے بین الاقوامی برادری سعودی عرب اور پاکستان کو بین الاقوامی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں جو تباہ کن زلزلہ آیا اور بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوا، اس مشکل وقت میں سعودی عرب نے بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ بین الاقوامی حالات کا جائزہ، پاکستان کے خارجہ تعلقات کی کامیابیاں اور ناکامیاں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی سیاست میں سرد جنگ کا آغاز ہوا اور دنیا دو مخالف اتحادی بلاکوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کو سرمایہ دارانہ یا مغربی اتحاد اور دوسرے کو اشتراکی یعنی کمیونسٹ یا مشرقی اتحاد کا نام دیا گیا۔ پہلے بلاک کا سربراہ امریکہ جبکہ دوسرے کا روس تھا۔ ایک طویل سرد جنگ کے بعد دسمبر 1991 میں سوویت یونین یعنی کمیونسٹ روس کا خاتمہ ہوا اور یوں دنیا میں امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا۔ بین الاقوامی سیاست کے اس نئے رخ نے امریکہ کو فیصلہ کن کردار بخش دیا، جس کی وجہ سے امریکہ مخالف قوتوں اور ممالک کو سخت دشواریاں اور لاحق ہوئیں، کیونکہ ان نئے حالات میں امریکہ کسی بھی مخالفت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان حالات میں خاص طور پر مسلمان ملکوں کو کافی دشواریاں درپیش ہوئیں۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر خودکش حملوں کی وجہ سے افغانستان امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کا نشانہ بنا اور 2003 میں عراق پر حملہ کیا گیا۔ عراق پر حملے سے پہلے اقوام متحدہ کے مختلف فورم پر امریکہ ہی کے اتحادی ممالک فرانس اور جرمنی نے عراق پر امریکی حملے کی سخت مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کافی حد تک کشیدہ ہوئے، لیکن باوجود اس مخالفت کے عراق امریکی حملے کا شکار ہوا۔ امریکہ کے ایران کے ساتھ اسلامی انقلاب کے وقت سے تعلقات خراب ہیں۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دے۔ صفحہ نمبر 197۔ ان نئے حالات میں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی انقلابی تبدیلیاں ظہور پذیر ہوئیں، جب 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر خودکش حملوں کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی طرف سے افغانستان میں طالبان حکومت پر دباؤ بڑھا تو پاکستان نے بھی طالبان حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے ساتھ شریک ہو گیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کشمیر کے محاذ پر بھی کافی دباؤ کا شکار ہوئی۔ بین الاقوامی سیاست میں آزادی کی مسلح تحریکوں کو دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں کشمیر کا مسئلہ کافی پیچیدہ ہوا، اگرچہ پاکستانی رہنماؤں نے مختلف محاذوں پر واضح الفاظ میں دہشت گردی اور آزادی کی تحریکوں میں فرق واضح کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود بین الاقوامی برادری اپنی سوچ تبدیل کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ ان بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر پاکستان کو بھی کشمیر پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ اگرچہ پاکستان اب بھی کشمیر پر اپنا اصولی موقف یعنی کشمیر کا فیصلہ وہاں کی عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اپنائے ہوئے ہے یہ موقف، تاہم اس کا طریقہ کار اب تبدیل ہو گیا ہے۔ پاکستان کی اب کوشش ہے کہ کشمیر کی تمام مسلح جہادی تنظیمیں بات چیت کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کے حل میں شامل ہوں اور کشمیر کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو۔ بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان کی مدبرانہ پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو کافی استحکام حاصل ہوا۔ امریکہ نے پاکستان کو غیر نیٹو دوست ملک کا درجہ دے رکھا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان پر ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے جتنی پابندیاں لگائی گئی تھیں سب اٹھا لی گئیں۔ اربوں ڈالر کی نہ صرف معاشی امداد دی گئی بلکہ امریکہ کی طرف سے فوجی اسلحہ بھی فراہم کرنے کا اعلان ہوا۔ امریکہ کی دیکھا دیکھی دوسرے ترقی یافتہ ممالک نے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ نہ صرف معاشی مدد فراہم کی گئی بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کی گئی۔ حکومت کی مثبت خارجہ اور معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالت بہت مستحکم ہوئی۔ موجودہ دور میں پاکستان بین الاقوامی سیاست میں بہت اہم اور مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اگر پاکستان کی خارجہ اور اندرونی پالیسیوں میں تواتر رہا تو انشاءاللہ پاکستان جلد دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا۔
صفحہ نمبر 198 اور اس پر ہے ابھی مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، ذیل میں ہر سوال کے 4 متبادل جواب دیے گئے ہیں، یعنی آپ کو 4 آپشنز دیے گئے ہیں، 4 چوائسز دی گئی ہیں، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازع پیدا ہوا تھا 1950 میں، 1963 میں، 1965 میں یا 1971 میں۔ 2، علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم قائم کی گئی 1960 میں، 1964 میں، 1980 میں یا 1984 میں۔ 3، علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کا نام تبدیل کیا گیا 1962 میں، 1964 میں، 1975 میں یا 1984 میں۔ 4، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 1990 میں، 1997 میں، 1998 میں یا 1999 میں۔ 5، پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس معاہدہ طے پایا 1960 میں، 1950 میں، 1960 میں، 1964 میں یا 1971 میں۔ اور 6، قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک تھا افغانستان، ایران، چین یا سعودی عرب۔ سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو موضوع الفاظ سے پر کریں۔ نمبر 1، علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کا نام ڈیش میں اقتصادی تعاون کی تنظیم کر دیا گیا۔ 2، 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان میں ڈیش کی مدد کی۔ 3، ستمبر 2001 میں امریکہ پر ڈیش حملے ہوئے۔ 4، پاکستان کو سب سے پہلے ڈیش نے تسلیم کیا۔ 5، امریکہ نے پاکستان کو ڈیش دوست ملک کا درجہ دے رکھا ہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں سے صحیح اور غلط جواب الگ الگ کر کے لکھیے۔ نمبر 1، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ابتدا ہی سے خوشگوار رہے۔ 2، ایران واحد ملک ہے جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ صفحہ نمبر 199۔ 3، پاکستان نے ہمیشہ نسلی امتیاز کے خلاف آواز اٹھائی۔ 4، پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے۔ اور 5، پاکستان نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ سوال نمبر 4، کالم الف میں دیے گئے واقعات کا تعلق کالم بے میں دیے گئے سالوں سے جوڑیں۔ کالم الف میں کچھ واقعات دیے گئے ہیں، کالم بے میں کچھ تاریخیں دی گئی ہیں۔ اب جو کالم الف میں واقعات ہیں، اب دیکھنا ہے کہ کالم بے میں کون سی تاریخ کے ساتھ ان کا جوڑ بنتا ہے۔ قیام پاکستان کالم الف میں لکھا ہوا ہے قیام پاکستان، اور سامنے تاریخیں دی گئیں کالم بے میں 1964، 1960، 1950، 1947، 1979، 1998 یا 1997۔ کالم الف میں اگلا لفظ ہے پاک چین سرحدی تنازع۔ کالم بے میں ہے 1964 میں، 1960 میں، 1950 میں، 1947 میں، 1979 میں، 1998 میں یا 1997 میں۔ سنتاس کا معاہدہ 1964 میں ہوا، 1960 میں ہوا، 1950 میں، 1947 میں، 1979 میں، 1998 میں یا 1997 میں۔ علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کالم بے میں ہے 1964، 1960، 1950، 1947، 1979، 1998 یا 1997۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے کالم بے میں ہے 1964 میں، 1960 میں، 1995 میں، 1947 میں، 1979 میں، 1998 میں یا 1997 میں۔ D8 تنظیم کا قیام ہوا 1964 میں، 1960 میں، 1950 میں، 1947 میں، 1979 میں، 1998 میں یا 1997 میں۔ ایران میں اسلامی انقلاب آیا 1964 میں، 1960 میں، 1950 میں، 1947 میں، 1979 میں، 1998 میں یا 1997 میں۔ سوال نمبر 5، مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ 2، خارجہ پالیسی کے 5 بنیادی اصول لکھیے۔ 3، انتظامی تکون سے کیا مراد ہے؟ 4، علاقائی تعاون برائے ترقی۔ 5، وزارت خارجہ کے فرائض۔ 6، خارجہ پالیسی میں سیاسی جماعتوں اور پریشر گروپ کا کردار۔ 7، پاکستان کے ایٹمی دھماکوں پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اور 8، قومی سلامتی سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 6، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع پر نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 200 اور سوال نمبر 7،
پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد پر جامع نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 8، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ارتقا بیان کیجیے۔ 9، درجہ ذیل ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو واضح کیجیے۔ الف افغانستان، ب ایران اور جیم سعودی عرب۔ اور سوال نمبر 10، کشمیر کے مسئلہ پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کیوں دباؤ کا شکار رہی؟ صفحہ نمبر 201، باب 11 یعنی 11واں باب پاکستان کے مسائل، اور یہ آپ کی کتاب کا آخری باب بھی ہے، باب نمبر 11 پاکستان کے مسائل۔ ہمارا ملک ویسے تو کئی معاشرتی اور معاشی مسائل سے دوچار ہے، لیکن ہم صرف چند ایک مسائل پر بحث کریں گے جن کا تعلق بنیادی طور پر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے ہے۔ پاکستان کی آبادی 1947 میں 33 ملین تھی، جو بڑھ کر 2004 اور 5 میں 151.1 ملین ہو گئی، یعنی 58 سالوں میں آبادی بڑھ کر 4 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اور اب 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی 207.77 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگرچہ شرح اضافہ آبادی جو پہلے 1991 میں 3.4% تھی، کم ہو کر 1.9% ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود آبادی میں اضافے کا یہ رجحان ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ چھوٹے بچوں اور زیر کفالت افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، بلکہ بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم اور صحت کی سہولتوں، رہائش، زراعت اور شہری سہولتوں وغیرہ پر بھی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماحول کی آلودگی اور صحت و صفائی کے مسائل سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ذیل میں اضافہ آبادی اور قومی ترقی کے کچھ بنیادی حقائق دی جا رہے ہیں۔ اضافہ آبادی اور ترقی کے بنیادی حقائق۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کے کل رقبے کا 0.67% ہے۔ پاکستان کی آبادی 2004 اور 5 کے اندازوں کے مطابق 151.1 ملین ہے، جو دنیا کی آبادی کا 2.36% ہے۔ جامع پاکستان 1947 کے وقت یہ آبادی 33 یعنی 33 ملین تھی۔ صفحہ نمبر 202، اس وقت پاکستان کی آبادی میں 2.9 ملین افراد کا سالانہ اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ہر منٹ میں 8 بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان 1950 میں آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 14ویں نمبر پر تھا، جبکہ 2004 میں 6 نمبر پر ہے۔ پاکستان میں شرح اضافہ آبادی 1.9% ہے، جو ایشیا کے دیگر کئی ملکوں مثلاً چین، بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے فی الحال زیادہ ہے۔ تاہم بچوں کی اموات اور زچگی کے دوران اموات کا تناسب بھی ایشیا کے دیگر ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ نومولود بچوں کی شرح اموات 83 فی ہزار زندہ پیدائش یعنی لائیو برتھس ہے۔ زچگی کے دوران میں خواتین کی اموات کی شرح 350 فی لاکھ ہے۔ پاکستان میں مردوں کی تعداد 52% اور عورتوں کی تعداد 48% ہے۔ پاکستان میں فی کس آمدنی $652 ہے۔ 1950 میں پاکستان کی فی کس آمدنی 79 یعنی $79 تھی، جبکہ جنوبی کوریا کی فی کس آمدنی $82 تھی۔ اب جنوبی کوریا کی فی کس آمدنی $10,000 ہے۔ بڑھتی ہوئی شرح آبادی معاشی ترقی کو بری طرح متاثر کرتی ہے، کیونکہ شرح معاشی ترقی اور شرح اضافہ آبادی کا قریبی تعلق ہے۔ اگر آبادی میں اضافے کی رفتار زیادہ ہوگی تو بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات یعنی خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، صحت اور سہولیات، بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون وغیرہ میں فوری اضافہ ممکن نہیں ہوتا۔ مذکورہ ضروریات کی طلب اور فراہمی کے درمیان خلا بڑھتا رہے گا، دستیاب وسائل دباؤ کا شکار ہوتے رہیں گے اور معیار زندگی کم تر ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی آبادی کو موجودہ معاشی معیار پر رکھنے کے لیے بھی کئی گنا زیادہ سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ اس وقت ملک میں بے روزگاری کی صورتحال تشویشناک ہے، کیونکہ 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 36 لاکھ افراد بے روزگار ہیں۔ اگرچہ حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے، مثلاً چھوٹے چھوٹے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرض دیا جا رہا ہے۔ دیہات میں محدود روزگار کے مواقع کے باعث
دیہی آبادی کی شہروں کی جانب منتقلی سے شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور آبادی اور وسائل میں عدم توازن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تعلیم، صفحہ نمبر 203۔ کسی ملک میں تعلیمی ترقی جانچنے کا اہم معیار وہاں کی شرح خواندگی ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے کتنے افراد خواندہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ حکومت کی کافی کوشش کے باوجود پاکستان کی شرح خواندگی 1998 کی مردم شماری کے مطابق 45% اور 2004 کے اندازوں کے مطابق 54% ہے۔ بھارت، چین، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی شرح خواندگی پاکستان سے زیادہ ہے۔ اسکول جانے والی عمر کے بچوں کی آبادی میں تیز رفتار اضافے کے باعث ایسے تمام بچوں کو تعلیم فراہم کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تمام بچوں کے پرائمری اسکول میں داخلے کا ہدف حاصل کرنا بھی دشوار ہے، کیونکہ ان کے لیے اسکولوں میں جگہ فراہم کرنے کے لیے بہت زیادہ وسائل درکار ہیں۔ 1990 میں اسکول جانے کی عمر کے یعنی 5 سے 9 سال تک کے بچوں کی تعداد 1,63,00,000 تھی، جبکہ آبادی میں مسلسل تیزی سے اضافے کے باعث 2005 میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں کی تعداد بڑھ کر 2,70,00,000 ہو گئی ہے۔ 100% شرح شمولیت کا ہدف حاصل کرنے کے لیے اسکولوں کی تعداد کو بڑھا کر اسکول جانے کی عمر کے بچوں کی تعداد کے مطابق کرنا ہوگا۔ آبادی میں مسلسل تیزی سے اضافے کے ساتھ پرائمری اسکولوں کی موجودہ تعداد 1,65,000 کو بڑھا کر 2025 میں تقریباً 3 لاکھ کرنی ہوگی، جو موجودہ تعداد کے دو گنے کے لگ بھگ ہے، یعنی 2 گنا کے لگ بھگ ہے۔ جہاں تک اسکولوں میں شرح شمولیت کا تعلق ہے تو ذیل کی جدول یعنی ذیل کا جو جدول ہے اس صورتحال کو واضح کرتی ہے۔ میرے سامنے ایک ٹیبل ہے جی، ایک جدول ہے، ایک خاکہ ہے جس میں 4 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں لکھا ہوا ہے سطح، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پرائمری، مڈل، ثانوی۔ اس کے ساتھ جو کالم ہے اس کے میں لکھا ہوا ہے مجموعی شرح میں شمولیت فی اضافہ۔ اس کے اگلا جو کالم اس میں لکھا ہوا ہے لڑکوں کی شرح شمولیت فیصد، اور چوتھے کالم میں لکھا ہوا ہے لڑکیوں کی شرح شمولیت فیصد۔ اب ہم دیکھتے ہیں سطح سے۔ سطح ہے پرائمری، اس میں مجموعی شرح میں شمولیت فیصد ہے 85%۔ لڑکوں کی شرح شمولیت اس میں ہے 98% اور لڑکیوں کی شرح شمولیت اس میں ہے 76%۔ مڈل کی سطح پر مجموعی شرح میں شمولیت فیصد ہے 59 یعنی 59%۔ لڑکوں کی شرح شمولیت اس میں ہے 60% اور لڑکیوں کی شرح شمولیت اس میں ہے 49%۔ ثانوی یعنی میٹرک لیول تک جو مجموعی شرح میں شمولیت فیصد ہے وہ ہے 40%۔ لڑکوں کی شرح شمولیت ہے 47% اور لڑکیوں کی شرح شمولیت ہے 34%۔ اور یہ اس کا حوالہ ہے جی بحوالہ اکنامک سروے آف پاکستان 2001 اور 2 اور صفحہ نمبر 121 سے یہ جدول یا خاکہ لیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 204۔ دی گئی جدول سے واضح ہے کہ ہمارے ملک میں پرائمری اسکول میں جانے والی عمر کے 15% بچے اسکول میں داخل ہی نہیں ہو پاتے، جبکہ صرف 40% بچے پرائمری اور مڈل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ثانوی سطح تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ سری لنکا میں پرائمری سطح پر شرح شمولیت 100% ہے۔ 2002 اور 2003 میں بھی ہم کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے، اس لحاظ سے ہم اپنے ہدف سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 204 ہی جاری ہے۔ پاکستان کی زراعت۔ ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان میں زراعت کو اہمیت اور اہم مقام حاصل ہے۔ ملکی معیشت کی ترقی کا دار و مدار سب سے زیادہ اسی شعبے پر ہے۔ اس وقت ہماری کل قومی پیداوار کا 24% زراعت سے حاصل ہوتا ہے اور ملک کے محنت کشوں کی 48.42% تعداد زراعت سے منسلک ہے۔ اس کے علاوہ ملک کو بیرونی ممالک سے جو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے اس کا ایک اچھا خاصا حصہ زرعی شعبہ کی اجناس اور مصنوعات کی برآمد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے بیشتر کارخانوں کا انحصار بھی زراعت کے شعبے پر ہے۔ ملک کی تقریباً 66.5% آبادی دیہات میں رہتی ہے اور براہ راست یا بالواسطہ زراعت پر گزر اوقات کرتی ہے۔ اگر زراعت میں ترقی ہو تو اس سے نہ صرف ملک کی معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا بلکہ ملک کی کثیر آبادی کی حالت میں بھی بہتری آئے گی۔
1947 میں قیام پاکستان کے وقت ملک کا تمام تر انحصار زراعت کے شعبے پر تھا۔ ملک کی 85% آبادی دیہات میں اور 15% شہروں میں رہتی تھی۔ تقریباً 75% لوگ زراعت کے شعبے سے منسلک تھے۔ پاکستان بننے کے بعد زراعت ہی وہ واحد شعبہ تھا جس نے دیگر شعبوں کو ترقی دینے میں مدد کی۔ یہی وجہ تھی کہ زرعی شعبے کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں مثلاً صنعت و حرفت نے بھی ترقی کی، جس کی وجہ سے آج زراعت پر لوگوں کا انحصار کافی حد تک کم ہو گیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان سے 1998 تک زراعت کے شعبے سے منسلک لوگوں کی تعداد 75% سے کم ہو کر 48.42% رہ گئی ہے۔ صفحہ نمبر 205۔ اگرچہ پاکستان گندم، چاول اور بعض دوسری اجناس میں خود کفالت حاصل کر چکا ہے، مگر کچھ دوسری فصلوں کی پیداوار ملکی ضروریات کے مقابلے میں خاصی کم ہے۔ ان فصلوں میں خوردنی تیل اور دالیں قابل ذکر ہیں۔ سن 2001 اور 2 کے دوران میں خوردنی تیل کی پیداوار 606 ملین ٹن تھی، جو ملکی ضروریات کا 29% تھی۔ اس طرح بقیہ 71% تیل باہر سے منگوانا پڑا۔ زیادہ پیداوار کے لیے بہتر زرعی مینجمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کھادوں، کیڑے مار ادویات کا سائنسی استعمال اور واٹر مینجمنٹ خصوصی توجہ کے متقاضی ہیں۔ اگرچہ زراعت کو دی گئی ترقی سے ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ہمارا زرعی شعبہ کئی مسائل کا شکار ہے۔ مثلاً تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے زیر کاشت رقبہ کم ہو رہا ہے۔ نسل در نسل تقسیم ہونے کی وجہ سے زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ فیکس زرعی رقبہ بتدریج کم ہو رہا ہے۔ آبپاشی کے لیے آبی وسائل کم ہو رہے ہیں۔ سیم و تھور سے زمین خراب ہوتی جا رہی ہے۔ صحت۔ دیگر شعبوں کی طرح پاکستان میں صحت کی سہولتیں بھی تیز رفتار اضافہ آبادی کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ صفحہ نمبر 205 جاری ہے۔ صحت کی سہولتوں میں اضافے کی تمام کوششیں اضافہ آبادی کی وجہ سے رائگاں گئی ہیں۔ 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق 1073 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر، 2105 افراد کے لیے ایک نرس، 1593 افراد کے لیے ہسپتال کا ایک بستر میسر ہے، جو بین الاقوامی معیار سے بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اوسط متوقع عمر 62 سال ہے، جو ایشیا کے بعض ملکوں سے بھی کم ہے۔ مثلاً بھارت 63 سال، سری لنکا 73 سال، چین 70 سال، تھائی لینڈ اور فلپائن 69 سال، ملائیشیا 73 سال اور انڈونیشیا 66 سال ہے۔ اگرچہ حکومت صحت کے شعبوں پر مناسب توجہ دے رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نجی ہسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں، لیکن ادویات کے مہنگا ہونے اور نجی اسپتالوں میں علاج انتہائی مہنگا ہونے کے سبب سہولتیں عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے اگر حکومت کی صحت پر مختص کی گئی رقم کا جائزہ لیا جائے تو یہ اور جی ڈی پی کا تناسب 0.7% بہت ہی قلیل ہے۔ صفحہ نمبر 206۔ شہری سہولتوں پر دباؤ اور نقل مکانی۔ اعداد و شمار کے مطابق 33.6% آبادی شہروں میں رہائش پذیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تیسرا پاکستانی شہر میں رہتا ہے۔ توقع ہے کہ 2010 تک کی شرح 45.4% ہو جائے گی، کیونکہ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی تیزی سے جاری ہے۔ 2010 مس پرنٹنگ ہے، یہ لفظ کوئی اور ہے۔ شہری ترقی اور ان علاقوں میں بہرحال آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ جو ایک اعداد و شمار لکھے ہوئے، توقع ہے کہ یہ شرح آپ 2010 کو چھوڑ دیں، توقع ہے کہ یہ شرح 45.4% ہو جائے گی۔ یہ آپ کر لیں، سن کو چھوڑ دیں، اس میں ابہام ہے، شک ہے۔ شہری ترقی اور ان علاقوں میں بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے۔ پاکستان کی مجموعی آبادی میں سالانہ 1.9% کا اضافہ شہری آبادی میں اضافے کو مزید تیز کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس تیز رفتاری کو مد نظر رکھیں تو شہری زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے مطلوبہ سرمایہ فراہم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ سن 2003 اور 4 میں مکانات کے اعداد و شمار کے مطابق 50% سے زیادہ گھروں میں شہری زندگی کی بنیادی سہولیات یعنی بجلی، پانی، پینے کا صاف پانی، نکاسی آب اور بیت الخلاء کی سہولیات موجود نہیں تھیں۔ شہری آبادی میں تقریباً 5 تا 6% سالانہ اضافے کے باعث زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شہری سہولتوں میں بھی اضافے کی ضرورت ہے۔
اس کا یہ مطلب ہوا کہ رہائشی مکانات، ذرائع آمد و رفت، بجلی، پانی، نکاسی آب اور پولیس وغیرہ کی خدمات میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے کچھ ضروریات نجی شعبہ مہیا کرتا ہے، لیکن دوسری ضروریات مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شہروں میں بنیادی سہولتیں میسر نہ ہوں تو کچی آبادیاں وجود میں آنے لگتی ہیں، جو بذات خود ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ورلڈ بینک کی سفارشات کے مطابق ایک گھر میں زیادہ سے زیادہ 6 افراد کی رہائش ہونی چاہیے۔ پاکستان کی آبادی 151.1 ملین ہے، جس کے لیے 24.8 ملین گھروں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا 0.5761 یعنی 0.5761 ملین مکانات کی مزید 0.5761 ملین مکانات کی مزید سالانہ ضرورت ہے، جبکہ اس وقت 0.270 ملین گھر سالانہ بن رہے ہیں۔ پاکستان میں اضافہ آبادی میں کمی کے بغیر آئندہ 15 تا 30 برسوں میں شہری گھرانوں کو نہ صرف اضافی ضروری سہولتوں کا مہیا کرنا مشکل ہوگا، بلکہ آج کے شہری گھرانوں کے لیے موجودہ سہولتوں کو برقرار رکھنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 207 اضافہ آبادی اور ماحولیاتی آلودگی۔ ماحولیاتی آلودگی آج کے دور میں کسی فرد، قوم یا ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا وجود ہماری کائنات میں ہر جگہ محسوس کیا جا سکتا ہے، گویا یہ کہیں کم اور کہیں زیادہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اگرچہ آلودگی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں اس کی روک تھام بھی بہتر طریقے سے کی جا رہی ہے۔ ترقی پذیر ممالک یا تیسری دنیا میں اگرچہ فاضل آلودہ مواد کم پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کے مضر اثرات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی روک تھام کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی جا رہی۔ ترقی یافتہ ممالک اپنا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے قدرتی وسائل کو بری طرح تباہ کر رہے ہیں، جبکہ تیسری دنیا کے ممالک اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، مکان، تعلیم اور صحت وغیرہ کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے کے عوامل۔ ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے والے عوامل: اضافہ آبادی۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی آبادی 32.5 ملین تھی، جبکہ 2004 میں یہ 151.1 ملین ہو گئی۔ پاکستان میں اضافہ آبادی کی شرح 1.9% ہے، جو دنیا کے بیشتر ممالک سے زیادہ ہے۔ آبادی کا تیزی سے اضافہ ملکی وسائل پر شدید دباؤ کا باعث بنتا ہے، جس سے کئی سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل جنم لیتے ہیں۔ متوازن ماحول کے لیے قدرتی وسائل اور آبادی میں توازن قدرتی اصول کے مطابق بنیادی شرط ہے۔ بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کی کٹائی، زراعت میں کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار دواؤں کا بے طریقہ استعمال، زندگی کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور سہولتوں کے لیے کارخانوں کا قیام اور بشینی ذرائع آمد و رفت میں اضافہ ہر لمحہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا موجب بن رہا ہے۔ صفحہ نمبر 208 شہروں کا پھیلاؤ۔ شہروں میں روزگار کے لیے بہتر مواقع، صحت، تعلیم اور تفریح کی وجہ سے بہت سے لوگ دیہات اور قصبوں سے مستقل طور پر شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ آبادی میں قدرتی اضافے اور دیہات سے شہروں میں مسلسل منتقلی سے شہر پھیلتے ہیں اور شہروں کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً پچھلے 150 برس میں لاہور کی آبادی میں 100 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ انتقال آبادی سے شہروں کے ارد گرد بہت سی کچی آبادیاں وجود میں آتی ہیں، جن میں کئی قسم کی شہری سہولتیں مثلاً سڑکیں، بجلی، پانی، گیس، نکاسی آب اور پارک نہ ہونے کے باعث گندگی پھیلتی ہے۔ آبادی کے اس بے ہنگم اضافے سے آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ صنعتیں۔ قیام پاکستان کے وقت یہاں کوئی قابل ذکر صنعت موجود نہ تھی۔ ہماری معیشت کا انحصار زراعت پر تھا، جو ملک کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، مکان، صحت، تعلیم کے لیے زراعت کے علاوہ دوسرے شعبوں میں زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانے پر زور دیا گیا۔ بڑے شہروں میں اور ان کے ارد گرد زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائی جانے لگیں اور یہ عمل اب بھی جاری ہے۔ ان صنعتوں کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنا تھا، جبکہ ان سے نکلنے والے زہریلے مواد کو بغیر صاف کیے یا تلف کیے پانی یا زمین پر پھینکنے سے جو مضر اثرات پیدا ہوئے، اس کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا گیا۔ ان کارخانوں نے جہاں قومی ترقی میں حصہ لیا، وہاں آلودگی میں بھی اضافہ کیا، جس سے انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ۔
بڑھتی ہوئی آبادی کی سفری ضروریات پوری کرنے کے لیے موٹر گاڑیوں کی تعداد میں سالانہ 2% سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 70% موٹر گاڑیاں اپنی عمر پوری کر چکی ہیں اور مضر صحت کا کالا دھواں چھوڑتی ہیں۔ پاکستان میں چونکہ زیادہ تر سیسا ملا پیٹرول استعمال ہوتا ہے، جس سے موٹر گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھوئیں کے ساتھ سیسا بھی خارج ہو کر ہوا، پانی، زمین اور پودوں کی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ صفحہ نمبر 209، کوڑا کرکٹ۔ آج کل ڈبوں میں بند کھانے اور پولیتھین لفافوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے کوڑے کرکٹ کی نوعیت اور مقدار میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیاں اس کوڑے کرکٹ کو مناسب طریقے پر ٹھکانے لگانے میں ناکام ہیں۔ گھروں، ہوٹلوں، اسپتالوں اور صنعتوں سے پیدا ہونے والا کوڑا کرکٹ عام طور پر شہروں کے اندر یا ارد گرد نشیبی علاقوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ گٹر کا پانی۔ شہروں میں گٹر کا پانی گھروں، کارخانوں، اسپتالوں اور لیبارٹریوں کے استعمال شدہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیوریج کا یہ زہریلا پانی شہروں کے ارد گرد اگائی جانے والی سبزیوں، چارے اور دیگر فصلوں کی آبپاشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح گندے پانی میں موجود زہریلے کیمیائی مادے سبزیوں اور فصلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر شہروں میں سیوریج کا نظام بہت ناکافی اور ناقص ہے، جو بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ گٹر عموماً ابلتے رہتے ہیں۔ کھاد اور کیڑے مار ادویات۔ آبادی میں تیز رفتار اضافے کے باعث کاشتکاری کا فطری نظام تباہ ہو رہا ہے۔ آبادی کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیمیائی کھادیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ کیمیائی ادویات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے زمین کی پیداوار میں اضافہ ضرور ہوتا ہے، تاہم ان کے صحیح استعمال سے ناواقف اور غیر منظم استعمال سے زمین اور پودوں میں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 210، جنگلات کا کٹاؤ۔ جنگلات کسی بھی ملک کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان سے آب و ہوا اور ماحول کی اصلاح ہوتی ہے، آلودگی کی سطح کم ہوتی ہے، زہریلی اور ضرر رساں گیسوں کے اثرات کے تدارک کے لیے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہے، جو درختوں سے میسر ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان میں جنگلات کی شدید کمی اور ہمارے جنگلات کا رقبہ ملک کے مجموعی رقبے کا صرف 4.8% ہے، جبکہ عالمی معیار کے مطابق اسے 25% ہونا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ موجودہ رقبہ بھی جنگلات کی بے دریغ کٹائی کے باعث مزید کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب صفحہ نمبر 211 اور اس پر ہیں اس آخری باب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، ذیل میں ہر سوال کے 4 جواب درج ہیں، آپ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، 1947 میں پاکستان کی آبادی تھی 25 ملین، 30 ملین، 33 ملین یا 35 ملین۔ 2، 1950 میں آبادی کے لحاظ سے پاکستان کس نمبر پر تھا؟ 12ویں نمبر پر، 14ویں نمبر پر، 16ویں پر یا 18ویں نمبر پر؟ 3، 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بے روزگار افراد کی تعداد ہے 30 لاکھ، 32 لاکھ، 36 لاکھ یا 40 لاکھ؟ 4، 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کتنے افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہے؟ 1088، 1000، 1073 یا 1400 لوگوں کے لیے؟ سوال نمبر جز نمبر 5، 2004 کے اندازوں کے مطابق پاکستان کی شرح خواندگی ہے 40%، 45%، 50% یا 54%؟ سوال نمبر 2، خالی جگہوں کو موضوع الفاظ سے پر کریں۔ نمبر 1، پاکستان کا کل رقبہ ڈیش مربع کلومیٹر ہے۔ 2، اس وقت پاکستان کی آبادی میں ڈیش ملین افراد کا سالانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ 3، 2004 میں پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ڈیش نمبر پر آ گیا ہے۔ 4، پرائمری اسکول میں جانے والی عمر کے ڈیش فیصد بچے اسکول میں داخل نہیں ہو پاتے۔ 5، 2004 کے اندازوں کے مطابق ہماری شرح خواندگی ڈیش فیصد ہے۔ سوال نمبر 3 اور یہ آخری سوال ہے، مختصر جواب دیجیے اور اس میں جز ہیں 4۔ جز نمبر 1، ملک میں بے روزگاری کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ 2، بڑھتی ہوئی آبادی کس طرح معاشی ترقی کو متاثر کرتی ہے۔ 3، ہمارا زرعی شعبہ کن مسائل سے دوچار ہے۔ اور 4، ماحولیاتی آلودگی پیدا کرنے والے عوامل پر نوٹ لکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، آپ کی کتاب مطالعہ پاکستان برائے 12ویں جماعت یعنی سیکنڈ ایئر کے لیے جو لازمی مضمون ہے مطالعہ پاکستان اپنے اختتام کو پہنچی۔